اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ ہمارے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ CIA کی ورلڈ فیکٹ بک 2007 کے انوسار ہر سیکنڈ میں 2 ویکتیوں کی موت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر سال تقریباً 57,10,000 لوگ مرتے ہیں۔ ہر کسی کو بھاگیہ کے اس انچاہی فیصلے کو ماننا ہی پڑتا ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو یا کسی بھی ذاتی یا کتنے ہی اونچے سماجک ایوم دھارمک رتبے والا ویکتی ہو۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا، کروڑ پتی، طاقتور لوگ، یہ سب آج کہاں ہیں؟ وہ جو اپنی خوبصورتی پر ناز کرتے تھے، جو لوگوں میں بڑے مشہور تھے، جنہیں لوگ بہت سمجھدار سمجھتے تھے، وہ سب لوگ آج کہاں ہیں؟ موت کوئی آفت نہیں بلکہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا ایک مادھیم ہے۔ موت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم اس بات پر وچار کریں کہ ہمارے جیون کا ادیشیہ کیا ہے تتھا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ پوتر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں تتھا جیون ایک پریکشا ہے کہ کون اس کے ادیشیہ کو پورا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ: میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ کیول میری عبادت کریں۔ قرآن۔ اللہ نے ہمیں اس بات سے بھی اوگت کرا دیا کہ جیون تتھا مرتیو کا ادیشیہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے کرم کون کرتا ہے۔ موت کی تیاری کا یہ ارتھ نہیں کہ کوئی پہلے سے ہی اپنی ارتھی کا سامان اکٹھا کر لے، بلکہ اس کا ارتھ یہ ہے کہ ہم اس جیون کے ادیشیہ کو جانیں، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے آدیش انوسار جیون ویتیت کیا جائے تتھا اچھے کرم کیے جائیں۔ اسلام میں عبادت کا ارتھ صرف پوجا پاٹ نہیں بلکہ ہر وہ کرم جو اللہ کے لیے اور اس کے آدیش انوسار کیا جائے ایک عبادت ہے جس کا انسان کو پھل ملے گا۔ ہر انسان دیکھ بھال لے کہ کل کے لیے یعنی موت کے بعد اس نے کرموں کا کیا بھنڈار بھیجا ہے۔ مرتیو کے شنوں۔ ہر روز ہم موت کی کتنی ہی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو بڑی آسانی سے بنا کسی درد یا کشٹ کے مرتے دیکھا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب انسان مرتا ہے اور آتما شریر سے نکلتی ہے تب ہو سکتا ہے کہ اوپر سے شریر کی استھتی سے آتما کی دشا کا اندازہ نہ لگ سکے۔ آتما کی شانتی یا تکلیف اس بات پر نربھر کرتی ہے کہ جیون میں اس کے کرم کیسے تھے، پھر چاہے مرنے والا کسی بھی کارن سے مرا ہو۔ ادھارن کے طور پر 2 ویکتی کسی ایسے استھان کی طرف جانے کی ٹکٹ نکالتے ہیں جہاں وہ پہلے کبھی نہ گئے ہوں اور جہاں سے ان کو واپس آنا بھی نہ ہو۔ اب ان میں سے پہلے ویکتی نے اس استھان کے بارے میں وہاں کے رہن سہن، قاعدے قانون ایوم بھاشا کی ساری جانکاری پراپت کر رکھی ہے تتھا وہاں کی مدرا ایوم ضرورت کا سامان رکھ لیا ہو، اور جب اس کے جانے کا سمے آ جاتا ہے تو بنا کسی دویدھا کے وہ سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بالکل سرکشت ایوم سہج محسوس کرتا ہے کیونکہ اس نے ساری تیاریاں کی ہوتی ہیں۔ اس کے الٹ دوسرا ویکتی لاپرواہی سے جیون گزارتا ہے۔ کوئی تیاری نہیں، یہاں تک کہ جانے کا سمے آ جاتا ہے۔ وہ اس انجانے گنتویہ پر بھرمت ایوم ڈر کی اوستھا میں پہنچتا ہے۔
اس کی لاپرواہی اسے ایک بھیانک حالات سے دوچار کرواتی ہے اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو وہ یہاں لے کر آیا ہے کسی کام کی ہی نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیکی کے کام کروں۔ اور ذرا سوچیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نرک کا ایندھن بن گئے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں یہاں تک پہنچایا تو وہ کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا ألم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاعدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بیکار بات کرنے والوں کے ساتھ بیکار بات میں ویست رہا کرتے تھے، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ ہم سبھی کا موت سے ملاقات کا سمے طے ہے، اور ہم سبھی کو ایک انجان گنتویہ کا سفر کرنا ہے۔ ذرا خود سے پوچھیں، کیا آپ نے اس سفر کی تیاری کر لی؟ پوتر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہیں جاؤ گے؟ جیون کا ادیش، جیون ایک امتحان ہے جس کا انت موت کے روپ میں ہوتا ہے، پرنتو اس سے کسی کے استتو کا انت نہیں ہوتا۔ موت کے آتے ہی اچھے کرم کرنے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تب پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور ہمارے سارا حساب کتاب ہماری آستھا ایوم کرموں کے انوسار ہوگا۔ انسان کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک اس دنیا کی سنکشپت سی زندگی ہے، اور دوسری اس کے بعد آنے والی ایک اننت جیون ہے۔ کسی کم بدھی کا انسان بھی اس بات کو سویکار کرے گا کہ مرتیو کے پشچات کے انت کی جیون کا آنند اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے سیمت سکھ سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے اس کے کرموں کا ذمہ دار بنایا، کیونکہ اسے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی سمجھ دی اور چناؤ کی سوتنترتا دی۔ اگر مرتیو کے پشچات کسی جیون کا استتو نہ ہو تو اچھے برے کرموں ایوم اس کے انوسار انصاف پراپت ہونے کا کوئی اوچتیہ ہی نہیں رہ جاتا۔ اتھا انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ نرنے کا ایک دن طے ہے جو ہر جیو کو اپنے کرموں کے انوسار حساب دینا ہوگا۔ نرنے کا دن، اس دنیا میں کیے جانے والے ہر کرم کا پورا بیورہ رکھا جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور اعمال نامہ یعنی کہ کرم پتر آگے میں رکھ دیے جائیں گے۔ پھر تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کے لکھنے سے ڈر رہے ہوں گے کہ ہائے ہمارا ناش، یہ کیسا لیکھ ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بنا گھیرے نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم اور ناانصافی نہ کرے گا۔ ہمارے کرموں کے اتنے سٹیک ریکارڈ پر ہم اچنبھت ہو جائیں گے۔ ہمیں ان باتوں کو یاد دلایا جائے گا جنہیں ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، جس دن کی اللہ ان سب کو مرتیو کے پشچات اٹھا کھڑا کرے گا، پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے سوچت کر دے گا۔ اللہ نے اسے گن رکھا ہے اور یہ اسے بھول گئے، اور اللہ ہر چیز سے اوگت ہے۔ بے شک
इस बात पर संजीदगी से सोचें तो हमें शर्म आएगी कि हमारे हर कर्म को लिखा जा रहा है, और एक दिन आएगा जब अल्लाह के सामने उन्हें हमारे खिलाफ पेश किया जाएगा। वे लोग जो इंसान को दोबारा जीवित किए जाने और अल्लाह द्वारा उनके हिसाब किताब का इनकार करते हैं, उनके इस मन घड़त सोच के बारे में कुरान कहता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, और उसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी मूल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि इन सड़ी गली हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है। कह दीजिए कि उन्हें वह जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया, जो सब प्रकार की पैदाइश पर अच्छी तरह कादिर है। स्वर्ग और नरक। जो सिर्फ एक खुदा पर विश्वास रखते हैं, किसी को उसका साझी नहीं बनाते तथा अच्छे कर्म करते हैं, उनको बदले में स्वर्ग से पुरस्कृत किया जाएगा। बेशक जन्नत वाले लोग आज के दिन अपने कामों में व्यस्त, खुश और आनंदित होंगे। वह और उनकी पत्नियां छाँव में मसहरियों पर तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके लिए जन्नत में हर तरह के मेवे होंगे और दूसरे भी जो कुछ वे मांगेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्णित है कि अल्लाह ने कहा है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जिन्हें किसी आँख ने नहीं देखा, न किसी कान ने उन्हें सुना है और न ही किसी दिल ने उसकी कल्पना ही की है। इसके ठीक विपरीत जो लोग अल्लाह के साथ दूसरों को साझी ठहराते हैं, उनसे कहा गया है, यही वो नर्क है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। अपने कुफ्र का बदला हासिल करने के लिए आज उसमें दाखिल हो जाओ। नास्तिकों के लिए अत्यंत ही यातनादायक दंड दिया जाएगा। बेशक नरक गहत में है, उद्दंडियों की जगह वही है। उसमें वे कई युग और कई सदियों तक पड़े रहेंगे, न कभी उसमें ठंड का मज़ा चखेंगे न पानी का, सिवाय गर्म पानी और बहती हुई पीप के। उनको पूरी तरह से बदला मिलेगा। उन्हें तो हिसाब की उम्मीद ही न थी। वे बेबाकी से हमारी आयतों को झुठलाते थे। हमने हर बात को लिखकर सुरक्षित कर रखा है। अब तुम अपने किए का मज़ा चखो, हम तुम्हारा अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। कुरान। निष्कर्ष। ए मनुष्य, किस चीज़ ने तुझे धोखे में डाल रखा है अपने उदार रब के बारे में? जिसने तुझे बनाने का निश्चय किया तो तुझे ठीक ठीक और संतुलित बनाया, फिर जिस प्रकार के रूप में चाहा उसने तुझे जोड़ कर तैयार किया। कुछ नहीं, तुम तो बदला दिए जाने को झुठलाते हो। बेशक नेक लोग जन्नत के ऐशो आराम में और नेमतों से फ़ायदे उठाने वाले होंगे, और यकीनी तौर से बुरे लोग जहन्नम में होंगे। मौत तो अटल है। हमारे इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक सच्चे खुदा की इबादत करना है, अच्छे कर्म करना तथा जिन कामों को वर्जित किया गया है उनसे बचना। हमारे भाग्य का फैसला हमारे कर्मों के अनुसार होगा। तो अब ये हम पर निर्भर है कि हम इस जीवन में दिए गए अवसर का सही इस्तेमाल करके अच्छे कर्मों के साथ स्वर्ग में जगह बनाते हैं, या अपनी इच्छाओं के दास बनकर गलत आचरण के साथ नर्क के भागी बनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।